بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے استغفار قبول ہونے کی کیا علامات ہیں اور کیا اس کی نشانیاں ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، تو وہ عمل کرنے کے بعد ایک رزلٹ کا، ایک نتیجے کا انتظار کرتا ہے۔ بندہ کوئی بھی محنت کرتا ہے تو اس محنت کے بعد پھر وہ یہ امید کرتا ہے کہ جو میں نے محنت کی ہے مجھے اس کا پھل بھی ملے۔ تو جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو کیا آیا اس کی عبادت قبول ہو رہی ہے؟ کیا اس کا استغفار اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے؟ تو یہ بات، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ اگر قبول ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگرانی کرنے والے دو فرشتے یعنی اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے جب کبھی کسی دن اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں کسی کا اعمال نامہ لے کر، اور اللہ تعالیٰ اس اعمال نامے کو دیکھتے ہیں، اور اس اعمال نامے کے اندر اول و آخر میں استغفار لکھا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ اول و آخر میں استغفار لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کلام فرماتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں، میں نے اپنے بندے کا وہ سب کچھ معاف کر دیا جو اول و آخر کے درمیان لکھا ہوتا ہے۔ اول میں کیا تھا؟ استغفار، اور آخر میں کیا تھا؟ استغفار۔ تو بعض اوقات فرمایا درمیان میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ میں سب کچھ معاف کر دیتا ہوں۔ درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی بعض اوقات بندہ صبح استغفار کر لیتا ہے، شام کو استغفار کر لیتا ہے، لیکن دن کو کام کاج کی وجہ سے، محنت مزدوری کی وجہ سے، رزق کی تلاش میں ہوتا ہے، یا بعض اوقات بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا تو انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جس کا انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات تو بندہ جان بوجھ کر بھی کوئی غلطی کر دیتا ہے، کوئی خطا کر دیتا ہے، اور بعض اوقات انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی کہ آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے غلط سن لیا، زبان سے کوئی ایسی بات کر دی کہ بندے کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے یہ گناہ کا کام کیا ہے، مجھ سے یہ خطا ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جس کے اول و آخر میں اعمال نامے کے اندر استغفار ہوگا، تو اس کے درمیان جو کچھ بھی ہوگا میں استغفار کی برکت سے اس کو معاف کر دوں گا۔ لیکن آج ہمیں دیکھیں کہ ہمارے استغفار قبول ہو رہا ہے؟ کیا نشانی ظاہر ہو رہی ہے کہ اگر ہمارے استغفار قبول ہو رہا ہے؟ حالانکہ آج کل جس طرح کے ہم استغفار کرتے ہیں، ایسے استغفار کے بارے میں تو حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ فرمایا کرتی تھی کہ ہمارا استغفار بھی محتاج ہے استغفار کا، یعنی کہ جو ہم استغفار کرتے ہیں اس کو قبول کروانے کے لیے بھی ہمیں استغفار کی ضرورت ہے۔ کہ ہم استغفار کس طرح کرتے ہیں؟ ہم جس طرح استغفار کرنے کا صحیح حق ہے، ہم وہ حق ادا ہی نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ ہمارا استغفار قبول ہونے کے لیے بھی ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ تو کیا ہمارے استغفار قبول ہو رہا ہے؟ تو اس وجہ سے ہمیں یہ تھوڑی نشانیاں ہیں، 3 میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی نشانی فرمایا استغفار کے قبول ہونے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کو دلی سکون عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، تو فرمایا اس استغفار کی برکت یہ ہوتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس استغفار کرنے والے کو دلی سکون عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دلی سکون کس طرح ہوتا ہے؟ یعنی کہ گھر میں اس کو سکون ہوگا، جہاں پر کام کرتا ہے وہاں پر اس کو سکون ہوگا، دوستوں کے مجلس میں سکون ہوگا، جہاں کہیں بھی ہوگا اس کا دل مطمئن اطمینان میں ہوگا۔ اور ایک حدیث کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک بندہ استغفار کرتا رہتا ہے تو وہ امن کے اندر رہتا ہے۔ جب تک بندہ استغفار کرتا رہتا ہے تو وہ اس وقت تک امن کے اندر رہتا ہے۔ تو جو بندہ استغفار کرے گا اس کی پہلی نشانی یہ ہے قبول ہونے کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دلی سکون عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری نشانی یہ ہے استغفار قبول ہونے کی کہ بندے کو اچھے اعمال کرنے پر خوشی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یعنی کہ جو اس نے نیک عمل کیا اس کے اوپر اس کو خوشی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، بندہ مطمئن ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ مل ایمان؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نیک عمل کرو اس کے اوپر تمہیں خوشی ہو، اور اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی برا فعل ہو جائے، اور اس کے اوپر تمہیں ندامت ہو، تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، تو تمہیں احساس ہو، تم شرمندہ ہو اپنے کیے پر،
تو فرمایا سمجھ لو کہ تمہارے اندر ایمان موجود ہے۔ سبحان اللہ، بندے کو پرکھنے کے لیے بتا دیا۔ فرمایا کہ اگر تم نیک اعمال کرتے ہو تمہیں خوشی ہوتی ہے، تم خوش ہوتے ہو کہ میں نے یہ اچھا کام کیا ہے، اور اگر کوئی برا کام ہوتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، کوئی برا فعل ہو جاتا ہے، فرمایا اس کے اوپر تمہیں دل کے اندر ندامت ہوتی ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے غلط کیا ہے۔ بندہ احساس کرتا ہے، تو فرمایا جب بندہ احساس کرتا ہے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ تمہارے اندر ایمان موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو عبادت کے اندر اس کو شوق عطا فرماتے ہیں کہ اس کو عبادت کرنے کے اندر اس کو زیادہ لگا دیتے ہیں۔ اور تیسری نشانی فرمایا استغفار قبول ہونے کی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادات میں اس کو شوق پیدا فرما دیتے ہیں، یعنی کہ ایک نیکی کا کام کرتا ہے تو پھر اس کا دل کرتا ہے کہ میں اور نیکی کا کام کروں، ایک نماز پڑھتا ہے تو پھر دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ اگر تہجد کی نماز پڑھتا تھا تو یہ سوچتا ہے کہ مجھے اشراق کی نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں چاشت کی نماز بھی پڑھوں۔ تو یہ استغفار قبول ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر رہے ہیں، کیونکہ جو بندہ نفلی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو یہ استغفار کی نشانی ہے کہ جس بندے کا استغفار قبول ہوتا ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور استغفار ہمیں ڈیلی بیس کے اوپر کرنا چاہیے۔ بعض اوقات تو ہم غلطی کرتے ہیں اور خطا کرتے ہیں اور ہم اس کے بعد استغفار نہیں کرتے، حالانکہ کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ہمیں استغفار کرنے کی نوبت تک نہیں آتی۔ یاد رکھیں کہ استغفار کرنا بہت ضروری ہے، ہم کوئی غلطی کریں یا نہ غلطی کریں، ہم سے خطا ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں استغفار ضرور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو آپ 3 مرتبہ فرمایا کرتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کو استغفار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے صدقے تو ہماری بخشش ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے پوری اس امت کے گناہ گاروں کی بخشش ہوگی، آپ کی سفارت سے ہماری بخشش ہوگی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار اس لیے فرماتے تھے تاکہ ہمارے لیے ایک سبق ہو کہ ہم نے استغفار کرنا ہے، اور نماز کے بعد ہمیں استغفار کرنا چاہیے، نماز پڑھ کے یا کوئی بھی نیک عمل کر کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کوئی برا کام کیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح اس کام کرنے کا حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ ہم پوری طرح حق ادا نہیں کر سکے، یعنی کہ اگر نماز کے بعد استغفار کرتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ ہم نے نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جس طرح ادا کرنا چاہیے تھا۔ اور آج کل ہوتا بھی ایسے ہے، ہم کون سی نماز صحیح پڑھتے ہیں، ہم نماز کو شروع کرتے ہیں اور نہ جانے کئی قسم کے خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں، کئی طرح کی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، جو زندگی میں چیز بولی ہوتی ہے وہ بھی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یاد آ جاتا ہے، تو یہ تو ہماری نماز کا حالت ہے۔ تو اس وجہ سے نماز کے بعد بھی ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اور جو بھی نیک عمال کریں اس کے بعد استغفار کریں۔ اس نیک عمال کے بعد استغفار کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح ہمیں نیک عمل کرنے کا حق تھا ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب کبھی دعا کریں اپنے لیے تو مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔